معزز سامعین کرام، ہر مسلمان اس کے اندر طبی طور پر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور یہ محبت عین ایمان ہے۔ ہر مسلمان کے اندر یہ محبت ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس محبت کے بغیر ایمان کا تصور ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس محبت کی آڑ کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انحراف اور اپنی خود ساختہ بدعات کے اندر اس قدر جو ہے وہ غلو پہ آ جاتے ہیں کہ وہ دین اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین کھڑا کر لیتے ہیں، اور اسی کی ایک کڑی جو ہے یہ مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس موضوع پر آپ کو بعض احباب کی ویڈیوز بھی شاید دیکھنے کا موقع ملا ہو۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر ہمارے سامنے ایک صاحب کی ویڈیو آئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑے جلی الفاظ کے اندر جو ہے وہ عوام کو دھوکہ دہی کے ساتھ جو ہے وہ اس موضوع پر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دوران گفتگو ان سے ایک سوال ہوا تو اب اس نے کہا جی اچھا جی میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ کہنے لگے اعلیٰ حضرت اگر نہیں مانتے 12 کو تو میرا پہلا سوال یہ پھر وہ مانتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہ 8 کو مانتے ہیں، تو میں نے کہا آپ 8 کو کر لو۔ پیارے بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سائل کے سوال کو سمجھنا بھی عقل مندی کی علامت ہوتی ہے۔ وہ ان عالم کہلانے کا حقدار نہیں جو سائل کا سوال نہ سمجھے۔ اگر کوئی سوال نہیں سمجھا تو اسے پہلے سوال سمجھنا چاہیے، لیکن اگر سوال سمجھنے کے باوجود کوئی بندہ دھوکہ دے تو عالم دین ہونے کے ناطے اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ اب دیکھیے اس سوال کا اصل مقصد کیا ہے، بڑا واضح ہے کہ پہلے نمبر پر کہ 12 وفات بالاتفاق ہے، حتیٰ کہ مولانا عامر رضا خان صاحب بریلوی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ 12 وفات ہے۔ آپ ان کے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 جو ہے اس کو اٹھائیے، انہوں نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ کے اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 13 تھی، لیکن نبی مدینہ منورہ کے اعتبار سے جہاں نبی علیہ السلام فوت ہوئے تاریخ وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ سوال کا مقصد یہ تھا کہ وفات والے دن کے اندر جشن کسی محب کو زیب نہیں دیتا، تو آپ جو ہے ولادت کا دن آپ کے اعلیٰ حضرت کے نزدیک 8 ہے، آپ 12 کو کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ کا اصل میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی جشن وغیرہ منانا، اس دن کو عید قرار دینا، اس کے اوپر جو کچھ جو ہے ہمارے ہاں میلاد کے نام کے اوپر جو خرافات ہیں اس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اگر یہ شرعی تہوار ہوتا تو اس کی تاریخ مقرر ہوتی، اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ اب دیکھیے ایک طرف مولانا عامر رضا خان صاحب بریلوی، ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مولانا عامر رضا خان صاحب بریلوی ہمارے معصوم عن الخطا مجدد ہیں۔ میرے الفاظ کے اندر کوئی غلو نہیں ہے، آپ ان الفاظ کو ذرا پڑھیے۔ احکام شریعت ہے ضیاء القرآن کی طبع شدہ، اس کے شروع میں مختصر حالات ہیں مولانا عامر رضا خان صاحب بریلوی کے۔ اسی طرح انوار رضا کے جو خصوصی نمبر ہے مولانا عامر رضا خان صاحب بریلوی کا، اس کے اندر ان کے محدث احمد کھچوچوی جو ہیں انہوں نے جو ہے ان کی سیرت جو لکھی ہے اس کے اندر آپ جو ہے یہ چیز واضح پڑھیے، باقاعدہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا لغزشوں سے محفوظ ہونا۔ اب جو بندہ لغزش سے محفوظ ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں تو بتائیے پھر اور کون ہے؟ اب وہ آدمی جس کو جو مذہب کا بانی ہے، جس کا درجہ معصوم عن الخطا کا درجہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یوم ولادت 8 ہے، اور نام نہاد محبین جو ہیں وہ جو ہے نبی علیہ السلام کی 12 وفات جو بالاتفاق ہے وہاں لا کے جشن منائیں۔ آخر یہ کون سی محبت ہے کہ وفات کے دن کو جشن کا نام دے کے منانا؟ یہ تو کسی بھی محب کو زیب نہیں دیتا۔ اس کو آپ ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے کہ یہ پاکستان بننے تک بھی یہ 12 وفات ہی معروف تھا۔ آپ جو ہے تذکرہ اکابر اہل سنت کتاب اٹھائیے، اس کے اندر بریلوی عالم ہے مولانا نور محمد توکلی،
آپ ان کی حیات زندگی پڑھیے۔ نور محمد توکلی صاحب کی کاوشوں کے میں سے ایک کاوش یہ بھی درج ہے کہ انہوں نے سرکاری سطح پر یوم 12 وفات کو 12 میلاد منوایا۔ اعلی حضرت جو معصوم عن الخطا ہیں ان کی تحقیق ہے 8 ربیع الاول اور وفات 12 ربیع الاول، لیکن نام نہاد محبان نے 12 وفات پہ جشن شروع کیا۔ یہ انداز جو ہے محبت والوں کو زیب نہیں دیتا۔ یہ اصل میں ایک اعتراض تھا، کہنے لگے آپ 8 کو منا لیتے، بھئی ہم تو منانے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھئی بات یہ ہے اگر یہ شرعی اسلامی دینی تہوار ہوتا، شرعی حکم ہوتا، اسلام سے ثابت ہوتا، اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں ان کی تاریخیں متنازع نہیں ہوتی۔ یہ جو تاریخ کا تنازع ہے جس کے اوپر آپ فتاوی رضویہ پڑھیے تو جو ہے معصوم عن الخطا مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تاریخ ولادت میں 7 اقوال ہیں۔ بعض نے 2 تاریخ لکھی ہے، بعض نے 8 تاریخ لکھی ہے، بعض نے 10 تاریخ لکھی ہے، بعض نے 12 تاریخ لکھی ہے، بعض نے 17 تاریخ، بعض نے 18 22 تک جو 7 اقوال تاریخ کے بارے میں لکھے ہیں۔ اس کا تاریخ بھی متنازع۔ اس کا مہینے کے بارے میں 5 اقوال ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت جو ہے ولادت باسعادت وہ ربیع الاول میں ہوئی، یا وہ رجب کے اندر ہوئی، یا وہ سفر کے اندر ہوئی، یا وہ محرم کے اندر ہوئی، یا رمضان کے اندر ہوئی۔ یہ 5 مہینے ہیں جن میں مورخین کا اختلاف ہے، یعنی نہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ متعین ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ متعین ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے عہد میں صحابہ میں یہ دن جب بطور جشن، بطور اس کا جو ہے میلاد کے لیے کسی محفل محافل کا انعقاد نہیں، کیونکہ اگر یہ عید ہوتا تو دیکھو عیدیں متنازع نہیں ہوتی۔ یکم جو ہے شوال ہے، یہ عید الفطر پوری امت مسلمہ متفق ہے، نہ اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، 10 ذو الحجہ ہے، پوری امت متفق ہے کہ 10 ذو الحجہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے۔ جو شرعی تہوار ہوں ان کی عیدیں متنازع نہیں ہوتی۔ تو سائل نے ایسا سوال تو یہ کیا تھا کہ جب اگر شرعی تہوار ہوتا تو اس میں عیدیں، اس کے اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے شرعی تہوار نہیں، یہ خود ساختہ وضعی بدعی عمل ہے، اور واقعتاً یہ بدعی عمل ہے۔ دوسری بات جو اس پروگرام کے اندر ایک سننے کو آئی، اس کے اندر سائل نے یہ سوال کیا ہے، کہنے لگے کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے 8 جو ربیع الاول ہے۔ اب مولانا بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہیں وہ قوم کے معمار، یہ ہیں وہ قوم کے جو مربی، جو ہے میڈیا پہ بیٹھ کے دیدہ دنستہ سینہ زوری سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ادھر یہ سمر باز جو قادری صاحب جو ہے نا، ان کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس سال جو ہم نے حساب لگایا نا، اس سال کے حساب سے 8 ربیع الاول جو ہے وہ یوم ولادت آیا۔ میرا خیال ہے یا تو مفتی سمر عباس صاحب جو ہے وہ علم تاریخ سے نابلد اور ناواقف ہیں، یا پھر دیدہ دنستہ اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، کیا ذائچہ ہر سال بدل جاتا ہے؟ کیا جو حساب چاند کا لگایا جاتا ہے ہر سال وہ الگ اور مختلف آتا ہے؟ جو اعلیٰ حضرت کے اس سال 8 آیا، اس کا مطلب ہے اعلیٰ حضرت کے بھی کسی سال 8 آتا تھا، کسی سال 8 سے بدل جاتا ہوگا۔ جو حضرت صاحب نے کہا اس سال جو حساب آیا نا وہ اس سال، بڑے ٹکا کے لفظ بول رہے ہیں، حالانکہ یہ صریحاً نہ صرف تاریخ سے جہالت ہے بلکہ یہ سراسر جھوٹ اور عوام کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پھر اسی پر ایک اور طرفہ تماشا لگا دیا۔ سوال ہوا کہ جی 12 وفات ہے تو اس کے اوپر سیکھ پاؤ گے؟ اور فرمانے لگے جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہے، ہمارا تو زندہ۔ جس کا مر گیا نبی وہ میلاد نام۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، یاد رکھیے یہ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے، انک میت و انہم میتون افإن مت فهم الخالدون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل۔ یہ بڑا واضح قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ یہ موت والا فیصلہ ہر ایک پر اٹل ہے۔ اب ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں مفتی سمر عباس صاحب سے،
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں الیاذ باللہ فوت نہیں ہوئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی ہوا، 10 صحابہ جنازہ پڑھ کے آتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بنا ہے، آپ ایمان سے بتائیے روضہ زندہ کا ہوتا ہے کہ فوت شدہ کا ہوتا ہے؟ قبر زندہ کی ہوتی ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کی ہوتی ہے؟ قرآن سے پوچھ لیجئے، ثم اماتہ فاقبرہ، جو ہے پھر اللہ تعالیٰ پھر انسان کو موت دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو قبر دیتا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام زندہ ہیں اور دنیاوی زندگی سے زندہ ہے، جیسا کہ آپ حضرات کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات جو جسمانی حصی اور جو ہے نبی حیات دنیاوی زندہ ہے، بیویاں تک آپ کو قبر میں پیش کی جاتی ہیں، آپ ان سے شاباشی فرماتے ہیں، یہ معصوم الخطا مجدد جو ہے نا، یہ ان کا دیا ہوا عقیدہ ہے اور یہ ان کی کتاب ملفوظات کے اندر انہی الفاظ سے درج ہے کہ آپ کی حیات جسمانی حصی ہے، بیویاں پیش کی جاتی ہیں، شاباشی کرتے ہیں۔ آپ بتائیے اگر نبی علیہ السلام زندہ تھے تو روضہ کس کا ہے؟ اگر نبی علیہ السلام زندہ تھے تو ایمان سے بتلائیے بلال مدینہ چھوڑ کے جو ہیں وہ شام کیوں چلے گئے تھے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات دنیوی کے ساتھ زندہ تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہا فوت ہونے تک وہ غمزدہ اور غمگین کیوں رہی تھیں؟ اگر نبی علیہ السلام زندہ تھے اور اسی دنیاوی زندگی سے زندہ تھے تو ایمان سے بتلائیے ماں فاطمہ وراثت کا مطالبہ لے کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کیوں آئی تھی؟ اگر نبی علیہ السلام حیات دنیوی کے ساتھ زندہ تھے تو ایمان سے بتائیے یہ سلسلہ خلافت کہ نبی علیہ السلام کی دنیا سے وفات کے ابوبکر پھر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ، یہ خلفائے اربعہ، یہ 4 خلیفہ ترتیب خلافت کہاں سے آ گئی؟ اگر حیات دنیوی کے ساتھ زندہ تھے تو ایک ایمان سے بات تو بتائیے، پھر تو الیاذ باللہ آپ نے رافضی ظالموں کو اسلام کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا کہ صحابہ اکرام پر تبرئے کا رستہ دے دیا کہ الیاذ باللہ صحابہ اکرام نے معاذ اللہ جیتا جاگتا زندہ نبی قبر میں اتار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ معاملہ تو ہے، ایسی کفریات کسی کو زیب نہیں دیتی۔ پھر اسی گفتگو کے اندر ساتھ ادھر اب ذرا مزید جو ہے سمر عباس صاحب کے الفاظ ملاحظہ کیجیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جانا بھی بہتر ہے۔ ساتھ ہی عقیدہ بدل گیا، ساتھ ہی حدیث پڑھ گئی، کہتے حیاتی خیر و خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہت اچھی بہتر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے اچھی ہے۔ اب بتائیے یہ حدیث مبارکہ بھی ثابت کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والحیات کے بعد وفات ہے اور یہ دورانیہ وفات کا ہے اور یہ دنیا سے خاتمہ ہے، اخروی برزخی زندگی تو کوئی منکر ہی کوئی نہیں۔ تو اب سوال ہے یہ حدیث پڑھ کے آپ نے اپنی سابقہ گفتگو کی نفی کر دی، تو شاید اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دروغ را حافظہ نہ باشود، کہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے اتنا زور لگایا کہ جس کا نبی مر گیا ہے وہ میلاد نہ کرے، ہمارا نبی تو زندہ ہے، عوام سے جھوٹی داد لینے کے لیے آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور ساتھ یہ حدیث پڑھ دی حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، یہ روایت بھی صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، اور عرض اعمال کا عقیدہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے یہ بھی اہل السنہ والجماعت کا نظریہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انداز سے دھوکہ بھی تو مومن کو زیب نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح ایک اور عوام کو دھوکہ دیا گیا جشن میلاد کے نام پہ، کہا جاتا ہے دیکھو جی 12 وفات کا دن ہے اور 12 ہی پیدائش کا دن ہے، اور اچھا یہ دھوکہ آپ جو ہے ان دنوں میں عام سنیں گے، یہی دھوکہ مفتی سمر عباس قادری صاحب نے بھی دیا۔ آپ کراچی سے جو ہے وہ مولانا کوکب نورانی صاحب کو سن لیجئے، کوکب نورانی صاحب بھی اس معاملے کے اندر اس جو ہے وہ دھوکے میں وہ برابر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیگر بھی آپ جو ہے اسی بات کے بدعات کے جو علم بردار ہیں آپ ان کو سنیے، ان میں بھی یہ معاملہ اسے کھڑا کیا ہے جی، کہتے ہیں دیکھیں جی جو دن ولادت کا ہوتا ہے وہی دن وفات کا ہو تو اس کو بھی عید بنانا، یہ بھی اس میں یہ بھی جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بھئی کیسے ثابت ہے؟ اب دھوکہ، میرے پیارے بھائی دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے۔ کیا جمعے کا دن ولادت آدم کی وجہ سے عید ہے؟ کو قرآن کی آیت کو حدیث تو بیان کیجئے۔ یہاں پر تو بیان ہوا کہ یہ جمعے کا دن ہے، اس پوری حدیث کو پڑھ لیجئے۔ یہ ایسے دھوکے بعد لوگ ہیں پوری حدیث نہیں پڑھیں گے، آپ مکمل حدیث پڑھیے۔ اس حدیث میں تو بیان ہوا ہے کہ جمعہ کا دن وہ ہے جس میں بہت بڑے بڑے معاملات بیان ہوئے ہیں، مثلا آدم علیہ السلام کی ولادت جمعے کے دن، وفات جمعے کے دن، جنت میں داخل بھی کیے گئے جمعے کے دن، جنت سے نکالے گئے جمعے والے دن۔ کیا خیال ہے جنت سے نکالنا بھی اعزاز بن جائے گا؟
کیا معاذ اللہ یہ بھی اس بات کی دلیل، عید کی دلیل ہوگی کہ عید بنی ہے کیونکہ آدم جنت سے نکالے گئے تھے؟ قیامت بھی قائم ہوگی جمعے والے دن، تو اب ایمان سے بتلائیے کیا وقوع قیامت جو ہے وہ عید کا دن ہوگا؟ یہ بات، اس بات کا یہ عید کی دلیل نہیں ہے کہ جمعہ اس لیے عید ہے کہ اس میں یہ سارے کام ہوئے ہیں۔ یہ تو جمعے کی ایک عظمت ہے کہ جمعے کے دن میں یہ بڑے بڑے معاملے اس دن کے اندر واقع ہوئے ہیں۔ باقی اس دن کو عید شارع نے قرار دیا، کیونکہ کسی بھی دن کو عید کا درجہ دینا یہ انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ اللہ اپنے نبی کو حکم دے دے، اللہ خود ڈائریکٹ جو ہے بدریہ وحی جو ہے وہ کسی دن کو عید متعین کر دے، یہ شارع کا کام ہے۔ خود اپنی مرضی سے اپنے پاس سے کسی دن کو عید کا درجہ دے لینا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے افسوس جو ہے ایسے لوگ جو دین کے نام پہ دھوکہ دے کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، ہماری ان سے التماس ہے اللہ کے لیے ڈر جائیے اس دن سے جب قیامت رب کے سامنے پیش ہوگا، اور اللہ کے ہاں پھر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ خدا را اپنے مفادات اور پیٹ کے لیے عوام کو جو ہے وہ جہنم میں ناد کے لیے، ان کو دین سے دور کر کے بدعات خرافات کے اندر ناد کے لیے اللہ سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔